السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم حضرات اور قابل احترام ناظرین اور ناظرات، آج بلا تاخیر کسی تمہیدی کلمات کے بغیر سیدھے سوال جواب کی طرف آتے ہیں کہ پچھلے ہفتے بھی ہمارا اپنا یہ سیشن اچانک کینسل ہو گیا تھا، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تو پچھلے ہفتے جو کچھ سوالات جمع ہو گئے تھے تو انہی سوالات کی روشنی میں آج انشاءاللہ جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ کچھ سوالات وہ ہیں جو ہمیشہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے، تو ایسے کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں، اور اسی طرح سے کچھ سوالات وہ بھی ہیں جو بقرعید سے متعلق، قربانی وغیرہ سے متعلق ہیں، تو میں انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات کو ذرا بعد میں انشاءاللہ دوں گا، تاکہ جو اس وقت ہمیشہ کے لیے ضرورت پیش آتی ہے تو ایسے سوالات کے انشاءاللہ جوابات ابھی دیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ نماز پڑھتے وقت جب امام صاحب رکوع میں رہتے ہیں، ہم اس وقت نماز میں اگر داخل ہوں تو ہم کو کیا تکبیر تحریمہ پڑھ کر داخل ہونا ہے، یا صرف رکوع کی تکبیر کہنا ہے، یا دونوں تکبیر کہنا ہے؟ بہت سارے لوگ جب مسجد کو آتے ہیں اور امام صاحب کو دیکھتے ہیں کہ رکوع میں جا رہے ہیں یا رکوع میں چلے گئے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ کام کرتے ہیں کہ یہ دوڑ کر آتے ہیں، اور یہ بہت ہی غلط عمل ہے کہ نماز کو کسی بھی وقت دوڑ کر نہیں آنا چاہیے۔ امام صاحب بھلے سے رکوع میں چلے گئے ہوں، آپ اطمینان سے ہی چل کر آ کے رکوع میں مل جائے رکوع تو رکوع میں شامل ہونا ہے، ورنہ پھر وہ رکعت آپ کو دہرانی ہے۔ باقی رہ گئی بات یہ کہ امام صاحب جب رکوع میں ہوں گے تو اس وقت ہمیں نماز میں داخل ہونے کے لیے، کسی بھی وقت نماز میں داخل ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ ہی ضروری ہے۔ تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میں داخل ہونے کے بعد، جس کے بعد ہر کام جو کہ ہمیں غیر نماز میں، نماز سے باہر جو کام جائز ہوتے ہیں، جیسے کھانا پینا، چلنا پھرنا، ادھر ادھر دیکھنا، بات کرنا، یہ سارے کام جس عمل کے ذریعے ہم پر حرام ہو جائیں گے نماز میں، تو وہ تکبیر ہے۔ تو تکبیر کے ذریعے ہی ہمیں نماز میں داخل ہونا ہے، تکبیر تحریمہ۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ابھی امام صاحب گئے ہیں کہ میں تکبیر تحریمہ بھی الگ سے کہوں اور رکوع کی تکبیر بھی اگر کہہ لوں تو مجھے رکوع مل جائے گا، تو دونوں تکبیر کہہ کر داخل ہونا بہتر ہے۔ اور اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ میں دو تکبیر کہنے تک امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، تو آپ تکبیر تحریمہ پر اکتفا کریں گے اور نماز میں داخل ہو کر اسی تکبیر میں، تکبیر تحریمہ بھی ہوگی وہ، اور رکوع کے لیے بھی وہی تکبیر کافی ہو جائے گی۔ لیکن صرف رکوع کی تکبیر کافی نہیں ہوگی، نیت آپ کی تکبیر تحریمہ ہی کی ہونی چاہیے، کیونکہ اسی کے ذریعے نماز میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ تو یہ بہرحال تکبیر تحریمہ کے ساتھ آپ رکوع میں داخل ہوں گے، اور اگر وقت اتنا ہے کہ آپ ابھی امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں، آپ تکبیر تحریمہ بھی ادا کر کے اور رکوع کی بھی تکبیر ادا کر کے رکوع پا سکتے ہیں، تو دونوں تکبیریں کہہ لینا بہتر ہے۔ تو رکوع میں بندہ جب جاتا ہے امام صاحب کے ساتھ، اگر وہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ رکوع میں چلا بھی گیا اور امام صاحب اس کے فوراً بعد اٹھ بھی گئے، اور وہ بندہ امام صاحب کی تکبیر کہنے کے بعد رکوع کی تسبیحات بھی پڑھ لے، تب بھی اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا وہ رکوع مکمل ہو جائے گا۔ تو جو آدمی رکوع پا لیا تو اس کو رکعت بھی مل گئی، وہ اپنی اس رکعت کو شمار کر لے گا۔